ہماری گفتگو کا عنوان نیک اعمال کرنا اگرچہ وہ اعمال چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ چھوٹے سے مراد یہ بھی ہے کہ ان میں وقت بھی کم درکار ہوتا ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ انہیں بندہ سر انجام دے سکتا ہے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اس کی تشریح آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک اصلاح احوال کی امید باقی رہے، واعظ و نصیحت یہ کرتے چلے جانا، یہ ہم نے اپنا طریقہ زندگی کے اندر اپنانا ہے، ایک بات۔ اور اگر اصلاح کی امید ممکن نہ رہے، یعنی لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، اگر وہ چیز بھی باقی نہ رہے، تب بھی دین کی تبلیغ کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں تو اس سے آپ کی جو ذات ہے اس کو ضرور نفع پہنچے گا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت ابو امیہ شعبانی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سوال ہوا کہ اے ابو ثعلبہ، آپ اس آیت کے بارے میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سنو، میں نے اس کے متعلق بڑی ہی خبردار قسم کی ہستی سے سوال کیا، یعنی شارع اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے جب سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو بخل کی اطاعت، حرص و طمع کی اتباع ہو رہی ہے، دنیا ان چیزوں کو ترجیح دے رہی ہے، اس وقت پھر تم اپنی فکر کرو، ورنہ تم دین کی تبلیغ کو جاری رکھو۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن ہوں گے، ان دنوں میں صبر کرنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا، یہ فتنوں کے دور کی طرف اشارہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں کے دور میں کوئی ایک عمل جو کرے گا نا اچھا، یہ تم جیسے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اسے اجر مل جائے گا۔ جو ان فتنوں کے دور میں اچھا عمل کرے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، کتنے اعمال تھے ان کے، 50 بندوں کو جمع کر کے ان جتنا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور پھر ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، حدیث حسن ہے۔ اور پھر اس کو الفاظ میں اضافہ کیا کہ اس زمانے میں نیک عمل کرنے والوں کو جو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، یا رسول اللہ کیا وہ ہمارے جیسے 50 آدمیوں کا ثواب ہوگا؟ صحابہ کا جو ثواب تھا۔ تو حضور نے فرمایا، بل اجر 50 منکم، بلکہ تم جیسے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ان کے برابر تو ہم نہیں ہو سکتے، ان کے اجر و ثواب جتنا انہیں ہوتا تھا اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راوی ہیں، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی آپ کے پاس موجود تھی، رات کو آپ اس کا حجرہ بنا لیتے تھے اور دن کو اس کو بچھا لیتے تھے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکے تاکہ، حتیٰ کہ صحابہ کی تعداد آہستہ آہستہ زیادہ ہو گئی۔ کوئی عمل بھی آپ شروع کریں، اس کی ابتدا میں تعداد بڑی کم ہوگی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلی جائے گی۔ جب یہاں پر ہم نے درس حدیث شروع کیا، 5 سے 7 آدمی بیٹھتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے 80% نمازی یہاں پر موجود ہوتے ہیں درس حدیث سننے کے لیے، اور اس میں نیت یہ شامل کر لیں کہ نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی جماعت بہت زیادہ ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اتنے اعمال اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں تھکتا نہیں ہے، تم عمل کر کے تھک جاؤ گے۔
اور یہ حضور نے اس لیے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی عبادت کے بارے میں کہا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم میری حقیقت کو نہیں جان سکتے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ صحابہ کمزور ہو گئے تھے نا جب انہوں نے بغیر افطاری اور بغیر سحری کے وہ روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، حضور نے منع فرما دیا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، یعنی رات پوری بندہ سجدے کرے اور صبح یہ شب رات آتی ہے 15 شعبان، اس طرح رمضان کی 27ویں رات، صبح کو نا اکثر لوگ دفاتر میں یا محلے میں بتا رہے ہوتے ہیں ہم پوری رات جا کے اتنے نفل پڑھیں اتنے نفل پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کی اس ریاکاری سے آپ کے سارے نفل ضائع ہو جائیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس کے 2 رکعت میں اتنی خشوع اور خضوع شامل ہوتی ہے کہ اللہ ان 2 میں سے وہ جو 2 پڑھتا ہے نا اتنا اسے اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ 100 پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے عبادت ایسی کرے جس میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ ام المومنین نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں اشارہ بھی ہے جو آپ نے روایت کی ہے کہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا جو تھوڑا ہوتا لیکن ہمیشگی سے اس کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ بندہ 10 دن آیا نمازیں پڑھی اور چلا گیا، اس کے بعد پھر ملا ہی نہیں، پھر رمضان آیا نمازیں شروع کر دی، اس کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں مسجد میں، رمضان میں دیکھا، پھر عید پر ملاقاتیں اس سے ہوتی رہی، پھر جمعوں پر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ یہ ہمیشگی تو نہیں ہے، آپ آئیں نماز پڑھیں چلے جائیں، اتنا ہی اگر نماز ہی پڑھتے رہنے اس پر ہی اگر ہمیشگی اختیار کی جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا عمل کریں جو تھوڑا ہو، جس میں تھکاوٹ بھی نہ ہو، جس میں آپ اکتا بھی نہ جائیں، لیکن وہ عمل ہمیشگی کا ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔